جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر ابان، اور آج میرے مہمان ہیں شیخ رشید صاحب، اکنامک جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما ہیں اور ماہر معاشیات کے حوالے سے ان کا بہت اچھا تجربہ ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ایشو پہ جس کا بڑا وویلا ہے، آٹے کی دستیابی، گندم کی عدم دستیابی، گندم کی خریداری، فلور ملز کا احتجاج، یہ ساری چیزیں کیا رزلٹ آ رہا ہے، آٹے کی کمی کیوں ہو رہی ہے، گندم کی کمی کیوں ہو رہی ہے، یہ سارے سوالات آج ہم کریں گے شیخ رشید صاحب سے کہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی آٹے کی قلت ہوگی، روٹی مہنگی ہو جائے گی، نان مہنگا ہو جائے گا۔ تو شیخ صاحب بتائیں یہ ساری صورتحال ہے کتنی، ہمارے پنجاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے، حکومت نے گندم خریدی کتنی ہے، اور فلور ملز ایسوسی ایشن کا کیا احتجاج ہے؟ بہت شکریہ جناب ملک غضنفر ابان صاحب۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ اہم اور ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو سیاسی طور پہ پورے ملک میں جن کا شور مچا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ابھی آپ نے کویشچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال قبل موجودہ حکومت کو اس بات کا علم تھا کہ گندم کی جو بہتر فصل ہے، بمپر کراپ ہے، وہ نہیں ہو رہی، تو ان کی یہ ذمہ داری تھی، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر فصل ان کے مقرر کردہ ٹارگٹ اور ریکارڈ کے مطابق نہیں آ رہی، وہ پیداوار نہیں ہو رہی، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوری طور پر اس کو امپورٹ کرتے، درآمد کرتے، تاکہ آج پنجاب کے عوام گندم اور آٹے کی جو شدید قلت کا شکار ہیں وہ نہ ہوتے۔ اور آج ہم جو مہنگے داموں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا سیاسی جماعتیں بھی، اپوزیشن بھی، پی ڈی ایم بھی، ایون کہ جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 روپے والا آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو فی کلو گرام مل رہا ہے، یوٹیلٹی سٹور پہ اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ ایشو صرف یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق ان کے پاس گندم نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں، حکومت نے 41 میٹرک ٹن گندم خریدی، انہوں نے گھروں سے بھی اٹھائی، حویلیوں سے اٹھائی، کھیتوں سے اٹھا لی، اگر کسی دکاندار نے 2 بوریاں اپنی دکان میں رکھی وہ بھی گورنمنٹ نے اٹھا لی ہیں، پھر کم کیوں ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ 41 لاکھ ٹن سب سے یہاں بلندر جو محکمہ خوراک کی طرف سے جو کیا گیا، جو بہت بڑی غلطی کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ جو گندم کی خریداری کا جو مین سٹیک ہولڈر ہے نا ملک صاحب، جی وہ فلور ملیں ہیں، ٹھیک ہے، محکمہ خوراک پنجاب نہیں ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ سیکورٹی کے طور پہ جو ان کی ضرورت ہے، وہ ان کی 25 لاکھ یا 30 لاکھ ٹن ہے، وہ لے کے وہ رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ ملوں کو اجازت دیں کہ جائیں بھی آٹا سپلائی کرنا اور آٹے کی پیداوار کو مینٹین کرنا اور گھروں تک پہنچانا اور دکانوں تک، شاپنگ مال تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب ان پہ پابندی لگا دی۔ ان دنوں ملوں والے 15 سے 20 لاکھ ٹن گندم خرید لیا کرتے تھے ملک صاحب، اپنے ذاتی پیسے سے، ذاتی پیسے سے خرید کے اسٹاک کرتے تھے، پھر آٹے کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ان کو جناب گھسنے نہیں دیا، داخل نہیں ہونے دیا۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی، 2-4 ہزار بوری لے لی، تو جناب اے سی پڑ گیا، ڈی سی پڑ گیا۔ انہوں نے جناب ان کی اگر فرض کریں انہوں نے 1500 روپے میں لی گندم، انہوں نے جناب 1400 روپے میں 100 روپے کا اس کا نقصان کیا، کسان کا نقصان، لاکھوں روپے نقصان کر کے اپنے گوداموں میں، اپنے سینٹروں پہ انہوں نے آف لوڈ کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے کسی ایک مل کو اور اگر ان کے پاس کچھ چند ہزار بوریاں پڑی تھیں کہ یہ پیس کے اور آٹا جو ہے مارکیٹ میں جائے گا، انہوں نے جناب ایسی کی تیسی پھیر دی۔ اور میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ نیب سے گزارش کروں گا اس کی تحقیقات کروائیں کہ آخر انہوں نے ملوں کو گندم کیوں نہیں خریدنے دی۔ اچھا میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں شیخ صاحب کہ گندم والے فلور مل ایسوسی ایشن والے ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہے، اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ، تو حکومت ان کو کیوں نہیں خریدنے دیتی؟ وجہ کیا ہے ان کو، مطلب شک کیا ہے ان پہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ ٹارگٹ مقرر کیا 45 لاکھ ٹن کا، ٹھیک ہے، یہ پہلی بار اتنا بڑا ٹارگٹ مقرر کیا گیا، تو انہیں خوف یہ تھا کہ اگر ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ ایک پینک تھی، ایک افواہ بن گئی کہ نہیں جی ہم نے 45 لاکھ ٹن ہی لینی ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم نہیں لیں گے ہم کسی اور کو خریدنے کی اجازت نہیں دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر ہو، نجی سیکٹر ہو، کسی کو بھی ہم گندم نہیں لینے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے وہی کیا۔ یہ جب مارکیٹ میں آئے محکمہ خوراک والے،
انہوں نے جب خریداری شروع کی تو انہوں نے جناب پوری طرح نہیں، اس کی قیادت علیم خان نے کی ہے، واضح وزیر خوراک علیم خان جب وہ جو 24 صاحب پہلے تھے، کیا نام تھا بہرحال، ان کے بعد جب علیم خان آئے تو علیم خان نے بھی اپنا ایک انا کا مسئلہ بنا لیا، ٹھیک ہے، زید بنا لی کہ میں نے 45 لاکھ ٹن ہی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جب گئے مطلب جنوبی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، تو انہوں نے پھر 41 لاکھ ٹن لی۔ اچھا وہاں انہوں نے پھر کسی اور کو نہیں خریدنے دی۔ اپنے شیخ صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے، خبروں میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، بلنڈر بھی لگتا ہے کہ جی سستے داموں امپورٹ ہوتی ہے اور مہنگے داموں ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہ اس میں کون کرتا ہے، کون مافیا ہے، یہ کون لوگ ہیں یہ سارے؟ وہ اس میں یہ ہے کہ یہ مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگے دام میں، جی جی، اور سستے داموں سبسڈی لے کے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ سبسڈی جیسے ابھی آپ نے وہ واجد ضیاء کی رپورٹ پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ سبسڈی دے کر چینی جو ہے ایکسپورٹ کی گئی اور گندم بھی ایکسپورٹ کی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تب ممکن ہے جب آپ کے پاس سرپلس ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت سے زائدہ چیز زائد ہو، جب آپ کی ضرورت کے عین مطابق چیز آپ کے پاس موجود ہے تو پھر حکومت کو، وفاقی حکومت کو، وفاقی کابینہ کو، صوبائی کابینہ کو دیکھنے کی ضرورت تھی کہ ہماری ضرورت کے عین مطابق چیز ہے تو پھر ہم ایکسپورٹ کیوں کر رہے ہیں۔ ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی چیز بنا کے چیز باہر بھیج رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس ضرورت کے مطابق ہے تو آپ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں، کیوں خطرہ مول؟ اچھا شیخ صاحب، فلور مل ایسوسیشن والے جو ہیں، ان کا جو AGM ہوئی، میں بھی وہاں پہ شریک تھا پی سی میں، وہ وہاں پہ شور مچا رہے تھے کہ جی دسمبر میں ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے، آٹا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی۔ کیا خیال ہے، یہ جو پینک ہے یا واقعی سچ ہے؟ وہ بالکل انہوں نے ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آٹا جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا، وہ نہیں ملے گا۔ مثلا انہوں نے 20 کلو کا ریٹ رکھا ہوا ہے 860، ٹھیک ہے، لاہور کی ضرورت ہے 2,40,000، ٹھیک ہے، 1,40,000 اویلیبل، 1 لاکھ تھیلے کا شارٹ فال ہے لاہور میں، تو آپ کیسے پورے کریں گے؟ مطلب ایک تھیلا ہے، وہاں پہ خریدار 4 کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب تھیلا ایک ہے، خریدار 4 ہے۔ مطلب ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی مطلب 60% کم ہے۔ اچھا، مطلب ڈیمانڈ جو ہے وہ 60% کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ وہ اس لیے کام ہے کہ محکمہ خوراک کے پاس جو گندم ہے وہ ہے پورے سال کی، اب انہوں نے وقت سے پہلے اس کا ریلیز شروع کر دیا۔ جب وقت سے پہلے ریلیز شروع کیا تو وہ بھی کم ریلیز دے رہے ہیں۔ مثلا آج اگر ہم بات کریں آج یا کل کی تو 17,000 ٹن روزانہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 17,000 ٹن روزانہ دے رہے ہیں ملوں والوں کو، ضرورت ہے 30,000 ٹن کی۔ اچھا اچھا، تو کتنا فرق آ گیا؟ 13,000 ٹن کا۔ 13,000 ٹن، جی، تو 13,000 جو ٹن کا جو شارٹ فال ہے تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں اگر آپ روٹین دیکھیں تو گھروں میں وہ جو ہے ناشتے کا سلسلہ شروع، وہ پراٹھوں کا جو استعمال ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ابھی اکتوبر ہے، سردی آئی ہے، جیسے جیسے موسم تبدیل ہوگا، سردی آئے گی تو وہ آٹے کا استعمال 3 گنا بڑھ جائے گا۔ جب 3 گنا بڑھ جائے گا تو پھر ان کو کوٹا بھی اس کے مطابق بڑھانا ہوگا۔ یہ 17,000 کوٹے تک یہ ان کا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے ٹی وی کے چینل کی وساطت سے میں یہ درخواست کروں گا پنجاب حکومت سے کہ وہ فوری طور پر کوٹا بڑھائیں۔ کوٹا بڑھانے کا فائدہ ملوں کو نہیں ہوگا، کوٹا بڑھانے کا فائدہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو ہوگا۔ 12 کروڑ عوام کو آٹا ملے گا، 12 کروڑ عوام کو روٹی کھانے کو ملے گی، اور جب یہ کوٹا بڑھائیں گے روٹی کی قیمت بھی کم ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، روٹی جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ 10 روپے، یہ 4 دن پہلے وہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ جی روٹی 10 روپے کی، 15 روپے کی، نان 20 روپے کا ہو گیا، اس میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ اچھا میں اس میں سوال ایڈ کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں شارٹیج ہوگی، آٹا نہیں ملے گا، فلور ملیں، ان کا خدشات ہیں اپنی جگہ پہ۔ گورنمنٹ نے تو لاہور میں 31 سہولت بازار لگا دیے ہیں جس میں ٹرکوں کے ٹرک آٹے کے کھڑے ہیں اور وہ سبسڈی پہ دے رہے ہیں 480 روپے میرا خیال، تو آٹا تو وافر ہے؟ نہیں، وہ سہولت بازار میں ہے نا۔ اگر آپ اوپن مارکیٹ میں جائیں، مطلب ہر بندہ، اگر سٹی حکومت کے حوالے سے ملک صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سہولت بازار ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ 31 ہے جی، 31 ہیں پورے لاہور، ٹھیک ہے، پورے لاہور میں، اور 1.5-2 کروڑ کی آبادی میں 31 جو سہولت بازار ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، زیرہ ہے نا اونٹ کے منہ میں، اس کی خوراک تو نہیں ہے۔ تو یہاں ضرورت اس عمر کی ہے، ایک تو آپ فوری طور پہ گندم کا انتظام کریں، آپ کے پاس گندم نہیں ہے فوری طور پہ، چونکہ ٹوٹل شارٹ جو ہے نا وہ ملک صاحب وہ 30 لاکھ ٹن کا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا وہ 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے، ابھی بھی 20 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر وفاقی حکومت کو TCB کے تھرو فوری طور پہ اس کو امپورٹ کرنا چاہیے، اور گندم جو ہے سرپلس کرنی چاہیے، کم از کم 30,000 ٹن جب تک
डेली का कोटा नहीं होगा, आपका गुजारा नहीं होगा। लोग, आपको याद होगा EGR में कहा गया था कि लोग हमारे दफ्तरों पे नहीं, हमारी मिलों पे भी पत्थर मारेंगे। और आप, मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, नहीं, उन्होंने ये कहा था लोग हमारी मिलों पे नहीं, सरकारी दफ्तरों पे भी पत्थर मारेंगे। चंद दिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, चंद दिन पहले एक प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में, और उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी थे। ठीक है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी ने ये प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सर, अगर ये गंदम की ज़रूरत पूरी ना हुई, गंदम का शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ, तो लोग हमारे दफातर पर पत्थर मारेंगे। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। शेख साहब का कहना था कि पंजाब में जो गंदम की ज़रूरियात हैं वो 65 लाख मेट्रिक टन है, जबकि हुकूमत ने 41 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी है। तो ये जो 20 लाख का फ़र्क है, जो शॉर्टेज है, ये किसी तरह भी पूरा नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट ने ओपन पॉलिसी ना की। तो इस खदशात के पेश नज़र दिसंबर में हो सकता है 2 की जगह पे 1 खानी पड़े। इसी के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।